ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ کے سامنے قرآن پاک ہے، اس میں بھی اور آج کل جو پرنٹ ہو رہے ہیں ہمارے ہاں قرآن، اکثر قرآن میں آپ دیکھیے جہاں یہ سورہ علق لکھا ہوا ہے، اس کے دائیں بائیں 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. جہاں سورۃ العلق مکیہ لکھا ہے، اس کے دائیں طرف ایک 96 لکھا ہوا ہے، اور رائٹ پہ چلے جائیں تو لکھا ہوا ہے آیتوں کی تعداد، آیاتھا آگے 19 نمبر لکھا ہوا ہے. لیفٹ سائڈ پہ سورۃ العلق مکیہ کے سامنے 1 لکھا ہے، اور آگے رکوعہا وہ بھی 1، اس کے رکوع 1 ہیں، آیات 19 ہے. اور یہ جو 2 نمبرنگ ہے 96 اور 1، یہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے نزول 2 ہیں، اور اسی طرح قرآن پاک کی ترتیب بھی 2 ہیں. ایک ترتیب نزولی، ایک ترتیب توقیفی. ترتیب نزولی تو نازل ہونے کی ترتیب ہے، جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا، اور ترتیب توقیفی وہ ہے جس ترتیب سے اس وقت ہمارے سامنے قرآن پاک موجود ہے. سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، آخر میں سورہ الناس. تو یہ جو دائیں بائیں نمبرنگ ہے، دائیں طرف ترتیب توقیفی کا نمبر ہے، اور بائیں طرف ترتیب نزولی کا نمبر ہے. اب دائیں ہاتھ پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے 96، تو وہ ترتیب چل رہی ہے سورہ فاتحہ سے، اوپر 95 ہے، یہاں 96 ہے، آگے 97 اور پھر 114 تک. یہ ترتیب دائیں ہاتھ سے اسی طرح ترتیب سے چلتی جائے گی. بائیں طرف جو لکھا ہے وہ ترتیب نزولی ہے. یہاں دیکھیں بائیں طرف لکھا ہوا ہے 1، کہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی سورت، اور اوپر والی سورت میں یہاں لکھا ہوا ہے 28، یعنی نازل ہونے میں اس ترتیب اس سورت کا نمبر 28ویں نمبر پر نازل ہوئی، اور یہ سورہ علق پہلے نمبر پر. اسی طرح ایک مثال اور آگے دیکھ لیں، آگے الٹے ہاتھ پر لکھا ہے 25، وہ اگر 28 تھی تو وہ پیچھے آ گئی تھوڑا سا، وہ 25ویں نمبر پر تھی، وہ 28ویں نمبر پر. لیکن اگر یہاں 96 ہے تو آگے 97 ہے، چونکہ وہ ترتیب ہے توقیفی. تو یہ مختلف نمبرنگ ہے. یہ پہلی وہ صورت ہے، اور پہلی صورت بھی پوری نہیں بلکہ ابتدائی 5 آیات جو سب سے پہلے قرآن پاک میں نازل. واقعات سارے آپ کے علم میں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، دنیا میں نبوت عطا کی گئی. اس سے پہلے جو آخری کچھ عرصہ ہے، 1 سال 6 مہینے اور سال کا خاص طور پہ عرصہ، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلوت کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، اکیلے رہا کرتے تھے، الگ تھلگ چلے جاتے. اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا شروع کیا غار حرا، جہاں جنت المعلیٰ قبرستان ہے اس وقت، اسی سائڈ پہ تھوڑا آگے جائیں تو غار حرا موجود ہے. اب بھی بہت سے حضرات وہاں گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے. تو وہاں اس غار میں اس دور کے اندر جب کوئی وہاں نہ راستہ تھا، نہ سڑکیں تھی، کچے راستے تھے، اونچے نیچے ٹیلے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلندی پہ تشریف لے جاتے
اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے، جو بھی اللہ جانتا ہے اس زمانے کے اندر صورت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کچھ لوگ چند گنتی کے ایسے بھی تھے کہ جو توحید کو ماننے والے تھے۔ مکے کی بات کرو، مکہ مکرمہ میں، جو بت سے، شرک سے بڑی نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچا کا بھی ذکر آتا ہے، حضرت زید بن عمر بن نفیل اس نام تھا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا یا اور کوئی عزیز تھے، ورقہ بن نوفل، ان کا نام بھی آتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ابتدا میں مشرک تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ کی یعنی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے انعام کی وجہ سے یہ عیسائیت انہوں نے اختیار کر لی۔ اس زمانے میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام گزرے تھے، تو عیسائیت کی تعلیمات اس وقت سب سے زیادہ درست سمجھی جاتی۔ یہ عربی تو خیر تھے ہی، عربی زبان بہترین بولتے تھے، پڑھے لکھے تھے۔ یہ عبرانی زبان بھی انہیں آتی تھی، عبرانی زبان اس زمانے میں بولی جاتی تھی، عبرانی، سریانی، اور بعد میں لکھا ہے کہ دیگر آسمانی کتابیں عبرانی زبان میں ہی تھیں، واللہ اعلم۔ تو یہ انجیل کا باقاعدہ عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے، ترجمہ کر کے لوگوں کو بتایا کرتے، یعنی انجیل میں جو صحیح توحید کی باتیں تھیں ان کی تعلیم دیا کرتے تھے ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لے جایا کرتے تھے غار حرا میں، خلوت گزی تھے۔ حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن کے بعد جاتی، کھانا وغیرہ دے کر واپس آ جاتی۔ وہ سیرت میں سارے واقعات آپ پڑھ چکے ہیں، وہ میں تفصیل نہیں بتا رہا۔ اسی موقع پر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے غار حرا میں، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے، اور یہ سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں اور وحی کا آغاز ہوا۔ احادیث میں طویل حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی طرح غار میں تشریف لے گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور بعض کہتے ہیں کہ ریشمی کسی چیز میں، کپڑے میں یا کسی چیز میں کچھ لکھا ہوا بھی تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرا، صرف یہ لفظ کہا۔ صحیح حدیث میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جس خطے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، عرب کا علاقہ، وہاں کوئی علم کا نام و نشان نہیں تھا، قبائلی نظام تھا سارا، پڑھے لکھے چند گنتی کے لوگ تھے، انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں ان، اور حالت یتیمی میں دنیا میں آئے۔ جو پڑھنے لکھنے کے اسباب تھے بظاہر، وہ کوئی سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آیا، لیکن اخلاق، بچپن سے اخلاق، عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار، وہ سب کے سامنے تھے، سب دیکھتے تھے، حیران ہوتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ 40 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلام پیش فرمایا کہ جو پوری دنیا ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز آ گئی، یہی معجزہ ہے۔ تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، اور محدثین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ شاید یہ جو لکھی ہوئی چیز لائے ہیں، ان میں سے یہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری۔ حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کر کے جیسے بغل میں لیتے ہیں، بغل میں لے کے دبایا اور چھوڑ دیا، دوبارہ پھر کہا انہوں نے اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھی جواب دیا، یہی الفاظ ما انا بقاری۔ تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے اور زور سے دبایا اور چھوڑ دیا، اور پھر یہ نہیں فرمایا اقرا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں اس سے پڑھیے، بلکہ پھر یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے پیدا کیا، تخلیق کیا۔ اور یہ پہلی 5 آیات جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی، پھر ان کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ الفاظ دہرائے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور ابتدائی 5 آیات۔ اس کے بعد وہی کچھ عرصے تک رکی رہی، پھر یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، بعض کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا نزول بھی ہوا، یعنی کچھ عرصے کے بعد، فوراً نہیں، کچھ عرصے کے بعد اگلی آیات نازل ہوئی ہیں، کلا ان الانسان لیطغی،
اس لیے کہ ابھی جب یہ ترجمے میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی اس سے بھی اندازہ آپ کو ہوگا کہ یہ شروع میں جب وحی کا آغاز ہوا اس وقت یہ آیات نہیں اتری تھی. اس میں ابو جہل کا ذکر ہے، یعنی ابو جہل کا نام تو نہیں ہے، لیکن مفسرین نے اس سے مراد ابو جہل ہی لیا، اور بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھتے تو ظاہری بات ہے یہ واقعہ تو بہت بات کا ہے. جب وحی کا نزول ہوا اس وقت تھوڑی روکتے تھے، اس وقت تو نماز پڑھنے کی صورت تھی نہیں لوگوں کے سامنے. تو اس کے بعد یہ واقعہ ہوا جس کی وجہ سے اگلی آیات اتری. تو بہرحال پہلی 5 آیات یہ قرآن پاک میں نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیات ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد گھر تشریف لائے حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی گھبراہٹ تھی. زملونی دثرونی یہ الفاظ ہیں، اسی وجہ سے آگے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کہا گیا. حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اطمینان دلایا. وہ تفصیلی سارے واقعات حدیث میں لکھے ہیں، اور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ اس وقت ان کی بینائی بھی متاثر ہو چکی تھی، بہت بوڑھے ہو گئے تھے. ابھی میں نے عرض کیا تھے توحید پرست پکے. ان کے پاس گئیں، اور انجیل کے عالم بھی تھے، انجیل سمجھتے، صاحب علم تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ساری بات بیان کیجئے جو آپ کے ساتھ کیفیت گزری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے وہ ساری بات بیان کی. تو احادیث میں ہے کہ ورقہ بن نوفل نے سن کر یہ کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، ناموس فرشتے کو کہا جاتا تھا، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی آئے. یہ وہی فرشتے ہیں جو ان انبیاء کے پاس آئے تھے، آپ کے پاس بھی آیا ہے، اور یہ وہی کلام ہے. اور ورقہ بن نوفل نے وہاں یہ الفاظ بھی کہے جو تقریباً ہر دوسری کتاب میں لکھے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اب میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اس علاقے سے نکال دے گی تو میں آپ کی مدد کرتا، آپ کے ساتھ کھڑا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ میری قوم مجھے کیوں نکالے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا؟ میں نے کسی کے ساتھ آج تک کوئی زیادتی نہیں کی، برا نہیں چاہا، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، سچائی جب ساری میری عمر ان لوگوں کے سامنے ہے. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں نا پہلے، کیونکہ عالم تھے ان کتابوں کے، ان انبیاء نے جب توحید کی دعوت دی اور لوگوں کی اس پہ زد پڑی اپنی سرداری پہ اور دیگر معاملات پہ، تو تقریباً ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے کہ سارے وہی اپنے برادری اور علاقے کے لوگ وہی مخالف ہوئے اور ان کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. اس کے آتا ہے کچھ عرصے کے بعد ہی ورقہ بن نوفل دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اب اس پہ بحث کرنا وہ صحابی ہو گئے تھے نہیں، اکثر حضرات کا قول یہی ہے کہ وہ صحابی ہو گئے تھے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت وہ ایمان لائے، واللہ اعلم. تو یہ ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں جس میں کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں. پہلی آیت کیا ہے؟ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اچھا آپ غور کیجئے گا، یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے نا رب، یہ جامع الصفات ہے. آپ دیکھیں پہلی وحی میں سب سے پہلے کیا لفظ آیا؟ رب. قرآن پاک کا آغاز الحمدللہ رب العالمین. قرآن پاک کا اختتام قل اعوذ برب الناس. رب اللہ تعالیٰ کا ایسا ایک نام ہے جو جامع الصفات ہے، جس میں ساری صفات آ جاتی ہیں. یعنی رب صرف ایک ہوتا خلق، پیدا کرنے والے کو رب نہیں کہتے. رب وہ ہوتا ہے کہ جو مسلسل مربی تربیت ہر وقت ساتھ جو ہستی رہتی ہے. تو یہاں بھی وہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا. آپ کا لفظ ہے جس نے پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، ہر چیز پیدا کی. پھر خاص طور پر انسان کا ذکر ہے جس نے انسان کو پیدا کیا من علق. علق کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو. انسان کی جو پیدائش ہے یہ تو آج سائنس نے اس چیز کو ثابت کیا ہے، قرآن نے اس وقت سے، قرآن کے اندر ساری تفصیل ہے، دیگر مقام پہ آپ نے پڑھ لیا تھا کہ سب سے پہلے وہ خوراک بنتی ہے انسان کے جسم میں، خوراک کھاتا ہے، خوراک سے مادہ منویہ بنتا ہے، وہی مادہ منویہ رحم مادر میں جاتا ہے، رحم مادر میں جا کر کچھ عرصے کے بعد وہ
خون جمنا شروع ہوتا ہے اور علق کی کیفیت ہوتی ہے، علق کے بعد وہ مضغہ بن جاتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اس گوشت کے لوتھڑے میں اللہ تعالیٰ اعضا پیدا کرتا ہے، جان پیدا کرتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہاں یہ الفاظ ہیں۔ تو آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا علق جمع ہوئے خون سے۔ اقرا، آپ پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا ہی عزت والا ہے، اور وہ ہر اس کے نام سے جب آپ پڑھیں گے ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اور وہ رب علم بالقلم، جس نے سکھلایا قلم کے ذریعے۔ بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ قلم، اور قلم کو حکم دیا کہ قیامت تک آنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ لکھ دے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 3 یا 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے دست قدرت سے خود پیدا کیا، باقی اپنے حرف کن کے ذریعے کیا پیدا۔ ان میں ایک عرش اور ایک قلم کا ذکر ہے، ایک آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، ایک اور چیز کا ذکر ہے، اس طرح کے واللہ عالم بعض لوگوں نے لکھی ہے۔ تو قلم، الذی علم بالقلم، جس نے سکھلایا قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیز سکھلائی جو وہ جانتا نہیں تھا۔ اچھا، یہاں بعض حضرات نے ایک سوال نقل کیا ہے، اگر آپ غور کریں، پہلی آیت میں ہے الذی علم بالقلم، اور اس سے پہلے انسان کا ذکر ہے، انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، الذی علم بالقلم، سکھلایا قلم کے ذریعے، اور آگے پھر یہ ذکر ہے انسان کو سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پچھلی آیت میں بھی یہی ہے کہ سکھلایا قلم کے ذریعے، پھر اگلی آیت میں بھی یہ انسان کو سکھلایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ تو اس کی بات مفسرین نے وجہ یہ لکھی ہے واللہ عالم، انہوں نے لکھا ہے کہ تعلیم صرف قلم کے ذریعے نہیں ہوتی، قلم کے علاوہ بھی اور بہت سی صورتیں ہیں تعلیم دینے کی۔ تو اللہ کی ذات نے قلم کے ذریعے بھی سکھلایا، اور دیگر ذرائع سے بھی انسان کو وہ چیزیں سکھلائیں، دل میں ڈالی، القاء کر دیا، آسان کر دیے۔ پیچھے آپ نے آیت پڑھی ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ باتیں سکھلائیں جو وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ پہلی 5 آیات ہیں جو ابتدا میں نازل۔ اس کے بعد جو آیات ہیں یہ کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ ترتیب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی ہے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ رکھو، فلاں کے بعد، فلاں سے پہلے، جسے ہم ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ تو کلا ان الانسان لیطغی، یہاں سے لے کر اور تقریباً سورت کے آخر تک بیشتر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے ابو جہل مراد ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، ابتدا میں 3 وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے، لکھا ہے ایک فجر کے وقت میں، اور ایک چاشت کے وقت میں، اور ایک عصر کے وقت میں، واللہ عالم۔ ان 3 اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ادا فرماتے تھے، اور بیت اللہ کی جو بھی صورت تھی بعض اوقات وہاں جا کے ادا فرماتے تھے، بعض اوقات چھپ کے اور مقامات پر۔ تو ابو جہل نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، اسی کا اس میں ذکر ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور یہ کہا کہ آئندہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو میں آپ کو سخت اذیت پہنچاؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس نے پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ آگے بڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ جب آگے بڑھا تو ساتھی ساتھ موجود تھے، حرم کا سے چھوٹا سا حصہ تھا، انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، وہ ایک دم آگے بڑھا اور چیختا ہوا واپس آیا بھاگتا ہوا۔ لوگوں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ سامنے میں نے خندق دیکھی ہے جس میں آگ تھی، اور ایک عجیب طرح کے میں نے وہاں پر مخلوق جانور دیکھی، اگر میں آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھینچ لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمایا تھا یہ اللہ کے فرشتے تھے، اگر وہ قدم بڑھاتا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ابھی عذاب میں مبتلا ہو جاتا۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ اس نے روکنا چاہا، وہ کیا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز ایسی بات نہیں، بے شک انسان بڑا ہی سرکش ہے۔ ہر انسان، عام انسان بھی ہو سکتا ہے نافرمان، اور خاص ابو جہل بھی ہو سکتا ہے۔ الرآہ استغنی، وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے پرواہ، چونکہ اس کے پاس مال و دولت بہت تھی، اور اس نے اور لکھا ہے کتابوں میں کہ مکے میں دوسرے نمبر کا امیر آدمی تھا۔ پہلے نمبر پر ولید بن مغیرہ۔ کون ولید بن مغیرہ؟ پیچھے تفصیل آ چکی ہے، خالد بن ولید کے والد، خالد بن ولید سیف اللہ، ان کے والد ولید بن مغیرہ سب سے زیادہ مالدار آدمی تھا یوسف مکے کا۔
دوسرے نمبر پہ ابو جہل. اب اس کے پاس اس کی مجلس میں برادری میں آنے جانے والے بہت لوگ تھے، مالدار تھا، تو وہ مالداری کی وجہ سے سمجھتا تھا مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں. اور استغنا، وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے پرواہ. ان الی ربک الرجوع، رجعہ انسانوں سے بے پرواہ سے ہو سکتا ہے، اللہ سے بے پرواہ کہاں ہوگا. ان الی ربک الرجعہ، بے شک آپ کے رب کی طرف ہی لوٹے گا، لوٹنا وہی ہے. اب آگے وہ الفاظ ہیں جو اس نے کہا تھا، ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اسے جو روکتا ہے، عبدن اپنے بندے کو، صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلی جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھنے سے روکا تھا اس نے. آپ یہ بتائیں ارأیت ان کان علی الہدی، کہ کیا اگر وہ ہستی جسے روکا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا تقوی کا نیک بات کا حکم کرتے ہوں، کیا پھر بھی وہ روکے گا؟ اور اس کی اپنی حالت کیا ہے؟ ارأیت ان کذب وتولی، کیا بتلائیں کہ یہ جو روکنے والا ہے، کذب یہ جھٹلاتا بھی ہے، وتولی اور منہ بھی موڑتا ہے. یعنی اپنی حالت یہ ہے، جھٹلانے والا، منہ موڑنے والا، اور جس کو روک رہا ہے جس ہستی کو، ان کی حالت کیا ہے کہ علی الہدی اور امر بالتقوی. اب یہ صرف وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں جو مرضی کر لوں. انسان اسی وجہ سے قدم اٹھاتا ہے گناہ کی طرف. تو کیا کہا؟ الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، بالکل دیکھ رہا ہے. کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے. لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا روکنے سے، اپنی ان یعنی ظلم و ستم سے اگر باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کو پکڑ کے کھینچیں گے. ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کو، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. کیسی پیشانی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، ایسی پیشانی جو انتہائی جھوٹی ہے، خاطئۃ انتہائی خطا کار ہے. جھوٹ اور خطا اس کی پیشانی، چہرے سے اس کے ظاہر ہو رہا ہے، ایسا خطا کار آدمی ہے. فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، وہ یہی کہا کرتا تھا بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے تو یہ کہا کرتا تھا کہ ٹھیک ہے، فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، آپ بلا لیں اپنے ساتھیوں کو، میں بھی اپنے حواری جتنے مجلس میں بیٹھنے والے ہیں سب کو میں بھی بلا لوں گا. فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، چاہیے کہ وہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو. سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، ہم بھی عنقریب بلا لیں گے دوزخ کے فرشتوں کو. اصل میں زبانیہ جذبنیتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے، عام طور پر ہم کہتے ہیں شرطے نہیں ہوتے، جیسے عرب میں شرطے جو بڑے پولیس والوں کو کہتے ہیں، یعنی وہ جو زمین میں چل پھر کر گھسیٹ کے دور کرنے والے ہیں چیزوں سے. اس سے مراد جہنم کے فرشتے ہیں. اگر یہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے مجلس والوں کو بلا لوں گا، وہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے. سندع الزبانیہ، ہم بھی عنقریب بنا لیں گے اپنے جہنم کے فرشتوں کو. کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے. لا تطعہ، آپ اس کی اطاعت نہ کیجیے. واسجد، اور سجدہ کیجیے رب کے حضور. واقترب، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیجیے. سجدے والی آیت ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے، بلکہ آخری آیت ہے تو 14واں سجدہ ہے. الحمدللہ ہر موقع پر یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے کہ سجدے والی آیت جب آپ پڑھیں یا سنیں تو ایک مرتبہ سجدہ کرنا واجب ہے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحابی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دعائیں بندے کی سجدے کے اندر قبول ہوتی ہیں. یہاں اہل علم نے لکھا ہے کہ فرض نمازوں کے اندر تو زیادہ طویل دعائیں نہ کرے، کیونکہ فرض نماز میں اختصار کا حکم ہے. نفلی نمازوں میں دعائیں کر سکتا ہے، اس میں بھی کوشش یہ کرے کہ نفلی دعاؤں میں نماز کے اندر اپنی زبان میں دعا نہ کرے، اپنی زبان میں دعا نہ کرے. اپنی زبان کا مطلب ہے اردو، پنجابی یا کسی انگریزی کسی اور زبان میں. قرآن میں جو دعائیں آتی ہیں یا حدیث میں دعائیں آتی ہیں، دعائیں معصورہ. حدیث میں بہت دعائیں ہیں، قرآن کے اندر بہت سی دعائیں، وہ دعائیں آپ نفلی نماز کے سجدے میں کثرت سے مانگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بعض نے گنجائش لکھی ہے کہ اگر ویسے دعا مانگتے مانگتے انفرادی ویسے بندہ دعا مانگ رہا ہے خلوت میں، خاص طور پہ اگر دعا مانگتے مانگتے بے ساختہ سجدے میں انسان گر جاتا ہے،
بندے کی کیفیت ہے، رو رہا ہے، اس سے دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں اس کی بہت قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ ترجمہ ثانی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، وہ رب خلق جس نے پیدا کی، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا، من علق جمع ہوئے خون سے۔ اقرأ، آپ پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب بہت ہی، اور آپ کا رب بہت ہی عزت والا ہے۔ الذی، وہ رب، علم بالقلم، جس نے سکھلایا قلم کے ذریعے، علم الانسان، اس نے سکھلایا انسان کو، ما، وہ چیز، لم یعلم، جو وہ جانتا نہیں تھا۔ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان بہت ہی سرکش ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، خاص طور پر وہ ابو جہل۔ ارآہ استغنا، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے پرواہ، وہ کہتا ہے میرے پاس مال و دولت ہے، مجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ وہ بے پرواہ ہے انسانوں سے، لیکن رب سے بے پرواہ کیسے ہوگا؟ جب لوٹنا اسی کے پاس ہے تو رب اس سے پھر ہر چیز کے بارے میں انتقام یا جو بھی سزا کی ضرورت رکھے گا۔ ارأیت الذی ینہا، کیا نہیں دیکھا آپ نے اسے جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، اپنے بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہے ہو۔ ارأیت، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان کان علی الہدی، کہ بے شک وہ ہستی جسے روکا جا رہا ہے اگر وہ ہدایت پر ہو، اگر کیا ہیں ہدایت پر، او امر بالتقوی، یا وہ حکم کر رہے ہیں تقوی کا، اور اس کی اپنی کیفیت کیا ہے، ارأیت، کیا نہیں دیکھا، ان کذب وتولی، کہ وہ خود تو اس کی کیفیت کیا ہے، کذب، جھٹلا بھی رہا ہے، وتولی، اور منہ بھی موڑ رہا ہے۔ الم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں ہے، بان اللہ یری، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا اپنی اس بدعملیوں سے، لنصفعا بالناصیہ، ہم البتہ گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر۔ کیسی پیشانی اس کی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، ایسی پیشانی جو کہ جھوٹی بھی ہے اور انتہائی خطا کار ہے۔ فلیدعو نادیہ، تو چاہیے وہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو، سندعو الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے اپنے عذاب کے فرشتوں۔ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، لا تطعہ، آپ اس کی اطاعت نہ کیجئے، واسجد واقترب، اور سجدہ کیجئے اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ ظاہری بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں اطاعت کرنی، یہ ہمیں سکھلانا ہے۔ اگر دنیا میں کبھی بھی اس قسم کے بدعمل لوگ سامنے آئیں، انسان کو ڈرائیں دھمکائیں نماز سے اور خاص طور پر عبادت سے، اور ایک بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھیں جو مفسرین نے لکھی ہے کہ اگر کسی دشمن کا سامنا ہو، دشمن نہ بھی ہو، اگر کسی سے آپ کا کوئی مقابلہ ہے، تو جواب دینے سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ واسجد واقترب، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اس کے بعد آپ جواب نہ بھی دیں، چونکہ دلوں کو پھیرنا اللہ کے قبضے میں۔ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، پھر اللہ جل شانہ ان دوسروں کے شر سے آپ کو انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سجدے والی آیت ہے، ابھی دعا کے بعد سجدہ کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے تو نے قرآن پاک یہاں تک پڑھنے سننے کی ہمیں توفیق دی ہے، اس کی تکمیل کی بھی توفیق عطا فرما۔ جو تعلیمات ہم نے اب تک پڑھی ہے، روز پڑھتے سنتے ہیں، تمام تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا